تو یہ بڑی پیاری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس اولاد کی اللہ کے نبی نے محبت مانگی نا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، سخت بخار کے عالم میں تھی، سخت بخار تھا آپ کو، اور کئی دنوں سے گھر میں فاقہ تھا۔ حیدر کرار آئے اور اپنی اہل محترمہ اور نبی کی اس بیٹی کی اس کیفیت کو دیکھا جس کے بالوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے اپنی محبوب نبی کی امت کا بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا محبوب نبی تیری جو بیٹی ہے نا فاطمہ زہرا، اس کے بالوں کی برکت سے تیری ساری امت کو بخش کے رکھ دوں گا، اس بالوں کی برکت سے۔ اور وہ کیا تھا کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا ایک بال ایک مرتبہ پردے سے باہر رہ گیا تھا۔ آج ہماری مائیں بہنیں کیا عمل کر رہی ہیں؟ تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بیمار تھی، بخار تھا، حیدر کرار گھر گئے، دیکھا گھر میں کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کے فاقہ تھا، تو آپ نے اس کیفیت کو دیکھ کر پوچھا کہ کچھ طبیعت کرتی ہے کسی چیز کی، کچھ کھانا چاہتی ہو، کچھ لینا چاہتی ہوں؟ تو فاطمہ زہرا نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آم کھانا چاہتی ہوں، آم لینا چاہتی ہوں۔ اب جو کسی کو آم ملے تو وہ دیکھیں ابھی ہم بھی آم کھا رہے ہیں۔ حیدر کرار گئے اور جا کر کس سے قرض لیا، قرض لے کر بازار سے آم خریدا اور آم لے کر دوڑے دلو گھر گئے کہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں پیش کروں گا۔ راستے میں گئے تو دیکھا ایک بندہ پڑا ہوا تھا، راستے میں بیہوش پڑا ہوا تھا، اور وہ تھا وہ بھوکھا۔ اب یتیموں کی کفالت کرے تو وہ مسکین بھی ہے، یتیم مسکین بھی ہے، یتیم بھی ہے، تو آپ نے دیکھا وہ پڑا ہوا بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ علی حیدر کرار نے دیکھا کہ اس کو جو غشی کا عالم تاری ہے بھوک کی وجہ سے، آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور یہ نبی کا وہ بھائی ہے بقابہ ولادت و مسجد شہادت۔ آج کہتے ہیں علی نل، وہ سعید چشتی ایک قوالی پڑھا کرتا تھا، میں پیزا میں بڑا کہتا علی نل تو بغض رکھے میں تو نکامیا اتھا تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا۔ علی حیدر کرار کی شان یہ کہ آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور مسجد کے اندر شہید ہوئے۔ علی حیدر کرار بیٹھ کر یہ مقام صرف علی حیدر کرار کو نصیب ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بات میں اللہ کے نبی نے فرمایا کعبہ کا طواف کرتے میرے مسلمان کا، فرمایا کعبہ تیرا بڑا مقام، تیری بڑی عظمت، تیری بڑی شان، تیرا بڑا نام، وہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے نا، دنیا میں سب سے پہلا وہ گھر خدا کا، ہم ہیں پاس باں اس کے، وہ پاس باں ہمارا۔ فرمایا تو کعبہ سن لے، میری امت کا جو ولی ہے نا اس کا مقام تو اس سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی سلسلے کا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک حیدر کرار اس پر بور نہ لگ دے۔ ولایت کو تقسیم کرنے والے حیدر کرار ہیں، تو وہ جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے نا وہ جاتے اور وہ جو پڑا ہوا بندہ اس کے پاؤں کو مالش کرنا شروع کر دی، جب پاؤں کو رگڑا نا تو اسے تھوڑا سا ہوش آئی نا، تو آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، اس کو چونکہ آم کی خوشبو آ رہی تھی، آپ کے پاس وہ آم تھا نا، تو اس نے کہا آم کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے وہ پورا آم لے کر اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا، اس نے آم کھایا تو وہ بھوکا تھا، اس کو توانائی آ گئی، اور یہ حیدر کرار گھر چلے گئے۔ اب دیکھیں مصطفیٰ کی پیاری لخت جگر کا وہ کمال جس کی محبت اللہ کے نبی نے مانگی ہے۔ آپ گئے تو فاطمہ زہرا نے یہ تو نہیں پوچھا میرے سرتاج من آپ اتنی دیر سے گئے ہوئے تھے، آپ واپس آئے اور آم کے لیے ڈیمانڈ کی تھی، آم نہیں لے آیا، یہ نہیں ڈیمانڈ کیا، پوچھا نہیں ہے کہاں گئے تھے، کیوں دیر سے آئے ہو۔ حیدر کرار تو خاموش رہے لیکن فاطمہ زہرا نے کوئی سوال نہ کیا۔ اب دیکھو ادھر کیا ہوتا ہے، مجھے میرے بھائی کہہ رہے کہ 10 دنیا 70 آخرت۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آموں کا ٹکڑا لے کر آتا ہے، وہ ہدیہ پیش کیا، اور جب تو وہ پیش کیا تو میرے نبی نے فرمایا اپنے صحابی کو کہ یہ آم اٹھاؤ اور جا کر حیدر کرار کے گھر میری بیٹی کے گھر جا کے دیا، وہ چونکہ تحفہ تھا نا، اور اس ٹوکری کے اندر سے 10 آم وہ صحابی لے کر گیا۔ جب راستے میں گیا تو آم کی خوشبو بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہے، وہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، صحابی کی طبیعت نے چاہا کہ میں بھی آم کھا لوں، اب پوچھا بھی نہیں تھا لیکن طبیعت نے ملال کیا تو وہ صحابی رسول نے ایک آم کھا لیا، آم کھا کے چلا گیا اور جا کے حیدر کرار کے دروازے پر دستک دیا تو نبی کے بھائی نے دروازہ کھولا، وہ شیر خدا میرے نبی کا بھائی حیدر کرار نے دروازہ کھولا اور اس نے ٹوکری پیش کی، تو حیدر کرار نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے تحفہ پیش کیا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور گنتی کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9، آپ نے فرمایا میرے نبی کے غلام میرے بھائی یہ بتاؤ کہ اس کے اندر سے 10واں آم کیا ہوا ہے؟ اب وہ صحابی کام جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کیا کہوں، آخر بڑی دیر کے بعد اس نے جرأت کی اور کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر 10 آم تھے؟ آپ نے فرمایا میرے نبی نے نہیں فرمایا انا مدینہ تو علم والی بابا، میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں، اور دوسرا تو میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ جو 1 دیتا اللہ اسے 10 دیتا ہے، یا تو اس نے مجھے دینے تھے پورے 10 دیتا یا دینے ہی نہیں تھے، میں نے اس کی راہ میں 1 دیا تھا اس نے مجھے 10 کی بھیجے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 1 تو نے کھا لیا ہے، اس نے کہا حضور میں نے 1 کھا لیا، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ 10 دنیا اور 70 آخرت والا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو میں اپنے سامعین کی خدمت کروں گا کہ جتنا دل آج نہیں مانتا ہے اس سے بڑھا کر پیش کرو، اور اس انداز سے کہ محبت اہل بیت رکھتے ہوئے
5 तनपात के साथ मोहब्बत रखो। अगर घर के 5 बंदे हैं या थोड़े हैं तो 5 को 5 से ज़रब दो और 25 कर दो, 5 को यानी 5 तनपात के साथ मोहब्बत रखते खर्च करोगे तो वो मोहब्बत वाला खर्च। 1 का 10 मिलेगा तो 25 का क्या मिलेगा? ये तो फिर रमजान के महीने में तो 250 1 पौंड पर 2800 का अल्लाह ने वादा किया हुआ है। 250 थोड़ा तो नहीं है ना। आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारे सुनने वाले सामीन हैं इंशाल्लाह वो जितने भी हमारे कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाके जरूर किसी भी अंदाज से वो खर्च करें, लेकिन अहले बैत इत्तेफाक के साथ मोहब्बत रखते थोड़ा दें, मगर दें जरूर दें। आज के दिन देंगे और फिर तो 1-2 दिन होने अली हैदर करार की शहादत का वो दिन गुजरा है ना, 21 रमजान को जो अली हैदर करार की शहादत है, तो उनका मकाम क्या है कि आका ने कंधों पे उठा लिया और फरमाया अली कहाँ पहुंचा? क्या आका अगर अशारा अबरू हो जाए तो इस वक्त वहां पर जाके अर्श को खेल के नीचे फरमाया अली तुम मेरे कंधों पे बैठे। आज के आका नहीं अर्श पे पहुंचा हुआ हूँ। आका ने फरमाया अली मेरे कंधों पे। फरमाया नहीं आका या रसूल आज के या रसूल अर्श पे पहुंचा हुआ हूँ। मेरे नबी ने अपने भाई को अपने कंधों पे उठा के अर्श पे पहुंचा दिया। और फिर जब नीचे उतरे ना तो अली हैदर करार ने पूछा या रसूल मैं तो अर्श। फरमाया अली तुम हर बात मंतक की जुबान में करते हो तो तेरा दुनिया वालों को कोई मुकाम भी तो बताना है ना। अली की शान ये है अली के साथ, इसीलिए कहते हैं अली अली करते जाओ फिर सब भी लेते जाओ। और अली हैदर करार और आपके अहले बैत साथ की मोहब्बत रखते हुए आज के इस प्रोग्राम में मैं सारे अपने सामीन से बिल्कुल अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप इस वक्त अपनी किचन में जो खाना पका रही हैं उसमें से कुछ ना कुछ जनरेट करके अहले बैत और फातिमा ज़हरा की मोहब्बत में डूब कर आज खर्च करें तो अल्लाह ताला बख्शिश को जरूर जारी रखेंगे। सामीन मोहतरम आप सुन रहे हैं रेडियो रमजान शेफील्ड 87.7 FM। हमारे साथ दीगर जो मेहमान ग्रामी वो भी बैठे हैं, जैसे कि मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन में तारुफ करा था, जनाब नज़ीर सोलिसिटर साहब जनाब मोहम्मद नज़ीर साहब, उनको भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर हमारे साथ एक दो और भी मेहमान हैं जिस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे।